الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صرف نور اور صرف تعلیم سے مدد فرما تاکہ عرض کر سکوں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا علماء حق اور اولیاء اللہ یا پیر حضرات کو دین میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ سیاست میں آئیں؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ان سب کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب۔ اور تمام انبیاء اور رسول جہاں پہ زمین میں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، جہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں پہ وہ اللہ کے اس نظام کو، شریعت کے نظام کو زمین میں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ بہترین سیاستدان اور لیڈر بھی ہیں۔ قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے، اور یہ دونوں وقت کے بہترین بادشاہ بھی تھے، سیاستدان اور لیڈر بھی تھے۔ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے قرآن میں، اور بڑا طویل واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو آخر میں جا کے حکومت نصیب کی ہے اللہ نے، اور وہ بڑے بہترین سیاستدان اور لیڈر تھے۔ ویسے تو اللہ کا ہر نبی اور خلیفہ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین لیڈر اور سیاستدان بھی تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نظام کو زمین میں قائم کرتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس لیے وہ بہترین سیاستدان بھی ہوتا ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، پھر مکہ کو فتح کیا، اور پھر پورے عرب پہ حکومت قائم کی۔ آج بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، وہ ان کو نبی تو نہیں مانتے، پر ان کو بہترین لیڈر اور سیاستدان ضرور مانتے ہیں۔ ایسے خلفاء راشدین ہیں، وہ صرف دین کے امام نہیں تھے، مسجد کے امام نہیں تھے، بلکہ بہترین سیاستدان اور لیڈر بھی تھے۔ وہ دین کے امام کے ساتھ ہونے کے، وہ یعنی دین اور مسجد کا امام ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی امام تھے، بہترین سیاستدان اور لیڈر بھی تھے۔ اور 1300 سال کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے، خلفاء راشدین نے، صحابہ نے، تابع نے، تبع تابعین نے، علماء حق نے، اولیاء اللہ نے، انہوں نے 1300 سال یعنی 1292 ایئرز بنتے ہیں کہ خلافت کو زمین میں قائم کیا ہے۔ اور 102 خلفاء بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے عبد المجید ثانی تک۔ تو جب ہم سنتے ہیں کہ خلفاء راشدین تو 4 ہیں یا 5 ہیں، تو کہ خلیفہ تو 4 ہیں یا 5 ہیں، یہ خلفاء راشدین کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی خلافت چلتی رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت یعنی خلافت راشدہ 30 سال قائم رہے گی۔ بہرحال اس کے بعد بھی خلافت چلی ہے، اور 102 خلفاء ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے 4 خلفاء ہیں یا 5 خلفاء ہیں، تو آج کل تو 4 پہ آ گئے ہیں، 5ویں کو بھی بھول گئے ہیں، حضرت امام حسن سرکار کو۔ اگر ان کے 6 مہینے شامل نہ کیے جائیں تو 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے۔ تو 5 خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد پھر خلافت چلتی رہی ہے۔ بنو امیہ کا دور آیا، ان 5 خلفاء راشدین نے 25 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کی، اور جب بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے 50 لاکھ مربع میل پہ دنیا میں حکومت قائم کی، اور جب بنو عباس کا دور آیا تو انہوں نے 60 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کی، اور جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو انہوں نے 70 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کی۔ اور دنیا کے جو 3 بڑے کانٹیننٹس ہیں، 3 بڑے یعنی بر اعظم ہیں، ایشیا، افریقہ اور یورپ، ان سب پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔
تو سیاست تو دین کا حصہ ہے، دین سے جدا نہیں ہے. یہ تو سیکولرز اور لبرلز کا نعرہ ہے اور ان کا ایکشن ہے، ان کا عمل ہے کہ انہوں نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا ہے کہ مولوی کو، ولی کو، عالم کو دین سے الگ کرو، سیاست سے الگ کرو، پنڈت کو، پادری کو سیاست سے الگ کرو، کو، کلیسا کو، مسجد کو سیاست سے الگ کرو. یہ سب سیکولرز اور لبرل کا نعرہ بھی ہے، ان کا ایکشن بھی ہے، ان کا فعل ہے. یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے. کیونکہ اس وقت میں صرف مختصر جواب دے رہا ہوتا ہوں. اگر تفصیل سے آپ چاہتے ہیں تو قرآن کی آیات کا ریفرنس بھی پیش کیا جا سکتا ہے، احادیث کے حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، اور اس بات کو مزید وضاحت سے بیان کیا جا سکتا ہے. بہرحال مختصر جواب یہی ہے کہ علماء حق ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کو سیاست میں آنا چاہیے اور ضرور آنا چاہیے، تاکہ پارلیمنٹ میں نیک لوگ بھی ہوں، صادق اور امین لوگ بھی ہوں، تاکہ ملک بہتر ہو. جیسے اس 102 خلفاء کے اندر وہ لوگ بھی آ گئے، یزید اور یزید کے ساتھی ایسے لوگ بھی آ گئے، اور انہوں نے دین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی اور سیاست کو بھی انہوں نے ہی بدنام کیا ہے. یہ جو آج سیاست کا لفظ بدنام ہو گیا ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ سیاست کا لفظ کسی نبی کے ساتھ بولتے وقت بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. صرف یزید تب نہیں آیا تھا، آج بھی بہت سے یزید موجود ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. تو ان یزیدوں کو اگر نکالنا ہے پارلیمنٹ سے تو آج بھی علماء حق کو اور اولیاء اللہ کو آنا چاہیے، صادق، امین اور نیک لوگوں کو آنا چاہیے سیاست کے اندر. یہ بالکل دین میں صرف اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ دین کا حصہ ہے. اور اسی پہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب سیاست کو دین سے جدا کر دیا جائے تو باقی چنگیزی رہ جاتی ہے. تو اب جو سیاستدان رہ گئے ہیں اور پارلیمنٹس میں جو ہو رہا ہے یہ صرف چنگیزی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. جاتے جاتے ایک آخری بات بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل اکثر سننے کو ملتا ہے وہ پہلے جی ولی تھے اب ولی نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں رہے وہ سیاست میں آ گئے. اب تو وہ زیادہ دین کے نزدیک آ گئے ہیں، اب تو وہ زیادہ انبیاء کی سنت پہ عمل کرنے والے بن گئے ہیں، اب تو زیادہ وہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنے والے بن گئے ہیں، اور اولیاء اللہ اور علماء حق کی سنت پہ عمل کرنے والے بن گئے ہیں. تو اب ان کی ولایت کو کیا نقصان ہوا؟ اب تو ان کی ولایت اور درجات میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. تو ایسی فضول باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. اور ایسے ہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو. تو ایسی بے بنیاد باتیں یا فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ اب وہ ولی نہیں رہے تو سیاست میں کیونکہ آ گئے آپ ان کی ولایت جاتی رہی ہے. ایسی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، علم والوں سے پوچھنا چاہیے. امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.